بالکل جی، اور اسی وزٹ کے حوالے سے اور آج جو افتتاح کیا گئے ہیں جن منصوبوں کا، ان کی کتنی افادیت ہوگی مستقبل میں، اس سب پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آفتاب رانا صاحب نے، ایم ڈی پی ٹی ڈی سی ہیں۔ بہت شکریہ آفتاب صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپ نے وقت نکالا ہمارے نیوز شو کے لیے۔ ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے ناران کے وزٹ کے حوالے سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بڑی پرعزم ہے، سیاحت کے شعبے کو مزید فروغ دینے کے لیے بہت سارے اقدامات ہو رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج وزیر اعظم عمران خان نے دورہ کیا اور سیاحوں کی سہولت کے لیے ایمرجنسی رسپانس سروس، ماحولیات اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے مختلف اقدامات کا افتتاح کیا۔ اور اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے خطاب بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت پوٹینشیل موجود ہے شمالی علاقوں میں، اگر ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں تو بہت سارے مواقع اور فوائد حاصل کر سکتے ہیں سیاحت کے شعبے سے۔ ان اقدامات کو خاص طور پر جن منصوبوں کا آج افتتاح کیا گیا ہے، ان کی افادیت کتنی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے انوائٹ کیا ٹورزم کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں، ان کی ایک بہت ہی ایک ویژنری سوچ ہے سیر و سیاحت کے شعبے کو ترقی دینے کے حوالے سے، اور اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی جو پلاننگ اور جو اسٹریٹجی ہے، اس میں سب سے جو زیادہ اہمیت ہے وہ ماحول دوست سیاحت کو ہے، کہ کس طرح ہم ٹورزم کو ایک ایسے طریقے سے ڈیولپ کریں کہ وہ پائیدار ترقی کا حصہ بھی بنے اور وہ ماحول دوست بھی ہو، اور وہ وہاں کی جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کریں۔ تو اس سوچ کے ساتھ اس وقت پاکستان میں بہت سارے سیاحت کے منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو پاکستان کے شمالی علاقہ جات ہیں، جن میں خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے کہ ان علاقوں کو ایک تو جو پہلے سے ڈیولپ شدہ علاقے ہیں ان کے سیاحتی حالات کو بہتر کیا جائے، ان کی جو مینجمنٹ ہے ٹورزم کی اس کو اچھا کیا جائے، تاکہ جو وہاں پہ مسائل پیدا ہوئے ہیں ماضی کے سالوں میں آلودگی کے حوالے سے یا جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے یا لینڈسکیپ کی ڈیگریڈیشن کے حوالے سے، اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ تو ابھی بہت سارے اقدامات لیے جا رہے ہیں سیر و سیاحت کے شعبے میں بھی اور ماحول کو بہتر کرنے کے لیے بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑی علاقوں کا جو ٹورزم ہے وہ وہاں کے قدرتی ماحول کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر جنگل اچھے ہوں گے، اگر لینڈسکیپ خوبصورت ہوگا، ندی نالے صاف ستھرے ہوں گے، اتنا زیادہ سیر و سیاحت جو ہے وہ فروغ پائے گی۔ تو اسی سلسلے میں بہت سارے اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو نئے علاقے پرائم منسٹر چاہ رہے ہیں کہ جن کو ڈیولپ کیا جائے، تاکہ ابھی جن علاقوں میں سیر و سیاحت زیادہ ہے اور بہت اوور کراؤڈنگ ہو گئی ہے وہاں سے پریشر کو ڈائیورٹ کیا جائے، تو وہ باقاعدہ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت، ایک ماسٹر پلاننگ کے تحت ان کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور نئے سیاحتی زون ڈیولپ کیے جا رہا ہے۔ خاص طور پہ کے پی کے کی بات کریں، کیونکہ ابھی وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ وادی کاغان میں گھنول کا علاقہ ہے، اسی طرح ہزارہ میں ٹھنڈیانی کا علاقہ ہے، کلام کے پاس منکیال کا علاقہ ہے، چترال ویلی کے اندر ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت ماڈا گلش کی ویلی ہے۔ تو ان چار نئے علاقوں کو سیر و سیاحت کے لیے ایک بہت اچھے انٹیگریٹڈ ٹورزم پلان کے تحت کھولا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جو آلریڈی ایگزسٹنگ علاقے بھی ہیں جہاں پہ سیر و سیاحت بہت زیادہ ہے، ان کی ترقی کے لیے ماسٹر پلاننگ کے ذریعے ان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ڈیسٹینیشن مینجمنٹ پلان بن رہے ہیں، جس میں ناران بھی شامل ہے، کالام بھی ہے، کمراٹ کا ایریا ہے اور نتھے گلی کا ایریا بھی شامل ہے۔ تو بہت تیزی سے ان منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے۔ امید ہے آنے والے 2-3 مہینوں میں ان کے جو ڈیولپمنٹ کے پروسیسز ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور بہت سارے پروجیکٹ آلریڈی آن گراؤنڈ شروع بھی ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو آئی تھنک حکومت کی جو ویژن ہے کہ ایک پائیدار ترقی کے عمل کو سیر و سیاحت کے لیے استعمال کر کے روزگار کے مواقع پیدا کریں، معاشی ترقی کی طرف لے کے جائیں، اور خاص طور پہ جو قدرتی ماحول ہے اس کو تباہ ہونے سے بچائیں، کیونکہ اس کی پائیداری، اس کا تحفظ سیاحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ آفتاب رانا صاحب، چونکہ آپ ایم ڈی پی ٹی ڈی سی ہیں، تو پی ٹی ڈی سی کا اب عمل دخل، کردار، ذمہ داری بڑھ جائے گی، رابطے میں ہے پی ٹی ڈی سی، اس حوالے سے فورسی کر رہا ہے چیزوں کو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اس سے پہلے تک وزیر اعظم عمران خان نے بھی ذکر کیا کہ بہت کم کام ہوا، پی ٹی ڈی سی کی بسز نظر آتی تھی روڈز پر یا ریزورٹس ہمیں کہیں دیکھنے کو مل جاتے تھے، لیکن وہاں پر ٹورسٹ ان کے لیے قیام کرنا یا پھر سہولتیں مخصوص لوگ ہی جا سکتے تھے۔ اب کیا عام لوگ بھی ایکسیس کر سکیں گے ان کو؟
جی بالکل، جو موجودہ حکومت کی سوچ ہے سیر و سیاحت کے حوالے سے وہ یہ بھی ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو آگے لایا جائے اور اس کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کیا جائے کہ وہ زیادہ انویسٹمنٹ بھی کرے اور سیر و سیاحت کے کاروبار سے فائدہ بھی اٹھائے. پہلے کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر شائع تھا، وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا تھا ٹورزم میں. اس وجہ سے حکومت کی آپ کو اقدامات، گاڑیاں یا اس قسم کے موٹرز وہ زیادہ نظر آتے تھے. ابھی ہم ایسے منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ان کے لیے سیر و سیاحت کے شعبے میں انویسٹمنٹ کے مواقع زیادہ پیدا ہوں اور وہ آگے بڑھے اور یہ ساری سہولیات سیاحوں کو فراہم کریں. تو پی ٹی ڈی سی فیڈرل لیول کے اوپر ایک نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ بھی حکومت نے ریسنٹلی قائم کر دیا ہے اور اس بورڈ کے اندر تمام صوبوں کے جو سیر و سیاحت کے ادارے ہیں ان کے سربراہان اس کے ممبر ہیں. پرائیویٹ جو تنظیمیں ہیں ٹورزم ٹریڈ کی وہ بھی ممبر ہیں، پی ٹی ڈی سی بھی ممبر ہیں اور چند ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے جن کا عمل دخل سیر و سیاحت کے ساتھ ہے تو وہ بھی اس کے ممبر ہیں. تو پی ٹی ڈی سی ایک کیٹلسٹ رول پلے کر رہا ہے اور تمام صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کر رہا ہے سیر و سیاحت کے عمل کو تیز کرنے کے لیے. اور خاص طور پہ پی ٹی ڈی سی کا جو بھی مین فوکس ہوگا آنے والے دنوں میں وہ پاکستان کے امیج کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پروموٹ کرنا ایز اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن. تو ایک بہت بڑی ایک کیمپین ڈیولپ ہو رہی ہے جو کہ پاکستان کی ٹورزم برانڈنگ کیمپین کے طور پہ پرائم منسٹر خود انشاءاللہ بہت جلدی لانچ کرنے والے ہیں. ایک نیشنل اسٹریٹجی ڈیولپ ہو چکی ہے اگلے 5 سال کے لیے اور اس کے ساتھ اس کا ایکشن پلان بھی ڈیولپ ہو گیا ہے. یہ سارے کام صوبوں کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ بلڈ اپ کیے گئے ہیں. اس وقت ایک بہت اچھا لیزون ہمارا آپس میں بلڈ اپ ہوا ہے. سارے صوبے، پی ٹی ڈی سی اور فیڈرل ایجنسیز مل کے آپس میں سیر و سیاحت کی جو صنعت ہے اس کو فروغ دینے کے لیے یقیناً ان تمام تر اقدامات کے بڑے اچھے اور مثبت نتائج سامنے آئیں گے. آفتاب رانا صاحب یہ بتائیے گا کووڈ کی وجہ سے جب ٹورزم پر پابندی رہی تو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا وہاں کے مقامی لوگوں کا، چونکہ جب سیاح نہیں آئیں گے تو انہیں روزگار نہیں ملے گا. اب جب تھوڑی سی نرمی ہوئی ہے تمام تر ایس او پیز کو لے کر کے، کیا اقدامات کیے گئے ہیں سیاحوں کے لیے؟ خاص طور پر کورونا ایس او پیز کے حوالے سے میں پوچھ رہی ہوں. اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ بیرون ملک سے تو اس سال کم سیاح پاکستان آ سکے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر سے ہی کتنی تعداد میں آپ سمجھتے ہیں کہ سیاحوں نے شمالی علاقہ جات کا رخ کیا؟ جی، جو کووڈ کی وجہ سے ٹورزم کی صنعت کے اوپر امپیکٹ ہے وہ ساری دنیا میں بہت شدت سے دیکھے گئے اور پاکستان میں بھی اس کے اثرات نظر آئے. لیکن پاکستان میں کیونکہ ہمارا جو زیادہ تر ٹورزم ہے وہ ڈومیسٹک ٹورزم ہے، جتنا ٹورزم پاکستان میں ہوتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ اس میں سے 94% ٹورزم ڈومیسٹک ٹورزم پہ بیس کرتا ہے. تو جس کی وجہ سے ہمارا جو جس طرح بہت سارے دوسرے ملکوں کے نقصانات ہوئے فورن ٹورزم کے نہ ہونے کی وجہ سے، ہمیں اس کا اتنا زیادہ سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن پھر بھی بیچ میں ایسے مہینے ضرور آئے پچھلے سال خاص طور پہ، کیونکہ اگست میں جا کے ٹورزم کو کھولا گیا، لیکن سیفٹی اینڈ سیکورٹی بھی بہت ضروری تھی. اور اس دوران میں ہم نے کووڈ کے دنوں میں سیاحت کو پروموٹ کرنے کے لیے پوری ایک چھوٹی سی اسٹریٹجی بنائی، ایس او پیز کو ڈیولپ کیا، ٹریننگ پروگرام لانچ کیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے، ہوٹلز کے لوگوں کے لیے، ٹور آپریٹر کے لیے، ٹریول ایجنٹس کے لیے، گائیڈس کے لیے، اور ابھی بھی وہ چل رہے ہیں. تو کافی حد تک ہم نے ایک ابھی کیمپین آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، سیف اینڈ ریسپانسبل ٹورزم، جس کے ذریعے ہم لوگوں کو، سیاحوں کو بھی اس چیز کی طرف مائل کر رہے ہیں کہ وہ جب سیاحت کے لیے جائیں تو ایس او پیز کو فالو کریں اور جو سروس بالکل صحیح. آفتاب رانا صاحب شارٹلی آپ کا جواب چاہیں گے. ایک جب سے ٹورزم کا دوبارہ سے آغاز ہوا ہے، جیسے میری کو اینکر نے آپ سے سوال پوچھا کہ کووڈ کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ کچھ رک گئے تھے، تعطل کا شکار تھے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے جیسے ہی ری اوپن کیا گیا سیاحتی مقامات کو، بہت سارے اسکیٹرڈ ایسے کلبز موجود ہیں یا پھر ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی کمپنیز موجود ہیں جو کہ ٹورزم کے لیے سنگل ڈے یا پھر 3 ڈیز یا پھر ویک کا ایک ٹورزم یا پھر ٹورسٹ کیمپ کے لیے لے کے جاتے ہیں لوگوں کو، اور وہ کسی کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. ان لوگوں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے یا پھر ایسی کمپنیز کو سٹریم لائن کرنے کے لیے پی ٹی ڈی سی کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں ہم ایک بہت جو امپورٹنٹ کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک نیشنل منیمم سٹینڈرڈز آف ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی سروسز، اس کے اوپر ہم نے ابھی کام شروع کیا ہے اور وہ سارے صوبوں کے ساتھ، سارے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے کہ کس طرح ہمیں اپنے سروسز کی کوالٹی میں ہیلتھ اینڈ ہائیجین اور ان سارے ایشوز کو انکارپوریٹ کرنا ہے. تو سب نے اس کے لیے سپورٹ ظاہر کیا. پی ٹی ڈی سی ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ابھی ہم نے وہ ایس او پیز جو ڈیولپ کیے ہیں منیمم سٹینڈرڈ کے سارے صوبوں کے ساتھ بھی شیئر کیے ہیں. پرائیویٹ ٹورزم کی جو تنظیمیں ہیں،
ٹور آپریٹرز کی، ہوٹلز کی، ٹریول ایجنٹس کی، ان کے ساتھ بھی شیئر کیے ہیں. اب وہ ایک نیشنل ڈاکومنٹ کے طور پہ ایک بڑا اچھا ایک فریم ورک ڈیولپ ہو گیا ہے، جس کو کہ انشاءاللہ ہم آنے والے سالوں میں بہت بھرپور طریقے سے اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے اور اس کو پروموٹ کریں گے کہ کوالٹی آف سروسز جو ہے خاص طور پہ ہائیجین سٹینڈرڈس کی، اس کے اوپر بہت زیادہ ابھی فوکس ہے. اور وہ ٹریننگ میں ابھی سے کام اس پہ شروع ہو چکا ہوا ہے، جی لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا اس میں مزید انشاءاللہ بہتری آئے گی. بہت شکریہ آفتاب رانا صاحب، ایم ڈی پی ٹی ڈی سی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج جن منصوبوں کا افتتاح کیا ہے یہ بھی بہت زیادہ اہم ہیں، اور خاص طور پر پی ٹی ڈی سی کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ پی ٹی ڈی سی بھی خصوصی اقدامات کر رہی ہے تاکہ پاکستان میں سیاحت کو مزید زیادہ فروغ دیا جا سکے.